وقال الله تبارك وتعالى وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ واجب الاحترام علماء کرام، معزز سامعین، آپ کی اس مسجد میں میری یہ پہلی حاضری ہے۔ اچھا لگا آپ کی مسجد کی رونق دیکھ کر۔ جس طرح آپ نے اللہ کے گھر کو اپنے وجود سے زینت و رونق بخشی ہے، جس طرح آپ نے اللہ کے گھر کو اپنے وجود سے رونق بخشی ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کے گھروں کو بھی اسی طرح اپنی رحمتوں، برکتوں اور فضل سے بھر دے۔ دنیا میں آنے کا ایک خاص مقصد تھا جسے ہم بھلا بیٹھے، اور پھر ہم مختلف مسائل کا شکار ہو گئے۔ کوئی بندہ چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ غیر عالم ہو، اکثر اپنی جگہ خوش نظر نہیں آتا، مسائل میں گھرا ہوا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن اس کو حل سمجھ نہیں آتا کہ کروں تو کیا کروں۔ ہمارے ان مسائل کی جو اصل جڑ ہے وہ دنیا سے محبت اور آخرت سے بے پرواہی ہے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے ہمارا۔ دنیا کی محبت میں ہم اتنے گرفتار ہوئے ہیں کہ آخرت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس کا ایکو بند کرو، ساؤنڈ کھولو، ایکو نہیں کرو تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے۔ جب تک ہم یہ احساس نہیں کریں گے کہ اصل ہمارا مسئلہ کیا ہے، پریشانی کہاں ہے، خرابی کہاں ہے، غلطی کہاں ہے، تب تک اس مسئلے کا حل نہیں۔
جس دنیا کو ہم اصل زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، اس دنیا کے بارے میں اللہ کہتا ہے مل حیات الدنیا الا لہو و لعب، کہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا، کھیل تماشا۔ ہم دنیا میں کھیل تماشے کو اصل زندگی سمجھ بیٹھے، جبکہ اصل زندگی ہماری وہ آخرت کی زندگی ہے، جو دنیا کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اس قدر اعلیٰ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اگر اتنی بھی قیمت ہوتی جتنا مچھر کا پر ہے تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے دنیا کی کیا حقیقت ہے۔ یہاں ہم پیدا ہوتے ہیں، بچپن گزارتے ہیں، لڑکپن گزارتے ہیں، جوانی گزارتے ہیں، بڑھاپا آتا ہے، پھر ہم مر جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ تو کچھ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ شادیاں کر لی، بچے ہو گئے، دکانیں بنا لی، گھر بنا لیے، بنگلے جائیدادیں بنا لی، پھر مر گئے۔ نتیجہ آخر موت ہے۔ جیسا کسی نے کہا نا کہ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، نتیجہ موت۔ پھر اگر موت میں دیر بھی ہو گئی تو دنیا میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا بھلا انسان بیمار پڑ جاتا ہے، کسی کو شوگر ہو جاتی ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، کسی کو دل کا عارضہ ہو جاتا ہے۔ جنت میں اللہ نے ہسپتال ہی نہیں رکھے۔ ہسپتال کیوں نہیں رکھے؟ وہاں بیماری نہیں۔ جس صحت اور توانائی کے ساتھ آپ جنت میں داخل ہوں گے، وہ جوانی، وہ رونق آپ کی سدا برقرار رہنے والی، سدا برقرار۔ بڑھاپا وہاں نہیں، بیماری وہاں نہیں، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی صدمہ۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں ڈالنے اور دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالنے کے بعد موت کو دمبے کی شکل میں لائے گا اور سب کے سامنے اسے ذبح کرے گا اور کہے گا دیکھو آج موت کو بھی موت آ گئی ہے، آج کے بعد موت کسی کے پاس نہیں آئی، موت نہیں آئے گی۔ تو جس زندگی کے بعد موت نہیں ہے، سدا برقرار رہنے والی، دنیا میں شاید ہم اپنی خواہشیں پوری نہ کر سکیں، لیکن اللہ آخرت کے لیے کہتا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں وہ ملنے والا ہے جو تمہارا دل خواہش کرے گا، من چاہی زندگی، من پسند زندگی، جو تم چاہو۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ اس آیت کی تشریح توضیح کر رہے تھے کہ جنت میں جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ آج آپ کا اسپیکر مجھے مزہ نہیں دے رہا ہے، اس سے مجھے بہت افسوس ہوا۔ وہ اس آیت کی تشریح اور توضیح کرتے ہوئے بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں سب کچھ دے گا جو تم چاہو۔ ایک بابا آپ کی طرح کا حکے کا بڑا شوقین، اس نے پوچھا شاہ صاحب کیا جنت میں حکا ملے گا؟ حکے میں ایک نیچے برتن ہوتا ہے جس سے تل یا کوئی اس طرح کا نام ہے، اس میں پانی ہوتا ہے، اوپر ایک پھول ہوتا ہے، اس میں تمباکو کے اوپر پھر انگار رکھتے ہیں، آگ رکھی جاتی،
پھر نڑی سے اس کو کھینچا جاتا ہے اور دھواں آپ کے کلیجے کو اندر جلاتا ہے۔ تو اس بابے نے پوچھا کیا جنت میں ہر چیز ملے گی تو کیا حقہ بھی ملے گا؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں، اگر تو حقہ پیتے پیتے جنت میں چلا گیا اور اللہ نے تجھے جنت دے دی اور وہاں جا کے تو حقہ مانگے گا تو حقہ تو تجھے مل جائے گا، البتہ وہ اوپر انگار لینے کے لیے تجھے دوزخ میں جانا پڑے گا، کیونکہ جنت میں آگ نہیں۔ ایسی چیز سے دل ہی نہ لگاؤ کہ جس کے لیے آپ کو لمحے بھر کے لیے بھی دوزخ میں جانا پڑے۔ ایسی چیز سے محبت کرو، عادت ڈالو، اپنے مزاج اور طبیعت کو اس کے مطابق ڈالو جو آپ کو جنت میں وافر ملے۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے کھیل تماشا بنایا۔ جیسے تم میلوں میں جاتے ہو، بیساکھیوں میں جاتے ہو، رونقیں دیکھتے ہو، دنیا کو ہم نے اسی طرح پر رونق تو بنا دیا، مگر یہ ابدی رہنے والی چیز نہیں۔ بالکل ایسے جیسے آپ دنیا میں چھوٹے بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی گاڑیاں لاتے ہیں، دھاگے باندھ دیتے ہیں، گھر میں دھاگے کو پکڑ کے وہ گاڑیاں بچے چلاتے رہتے ہیں، تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، آپ ان کے لیے سیل والی گاڑیاں لاتے ہیں، تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، آپ ان کے لیے ریموٹ والی گاڑیاں لاتے ہیں، آپ انہیں دیکھ کر کہتے ہیں میرے بچے کھیل رہے ہیں۔ رب العالمین اپنے بندوں کو جب دیکھتا ہے بڑی بڑی گاڑیوں میں، سیلف سٹارٹ گاڑیوں میں، بٹن دبا کر، شیشے چڑھا کر، اے سی چلا کر، ٹھنڈی گاڑیوں میں جب اللہ کے بندے سفر کرتے ہیں، اللہ بھی کہتا ہے میرے بندے کھیل رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ آپ دنیا میں اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، کبھی انہیں ریت مل جائے، دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے مٹی کے گھروندے بناتے ہیں۔ یہ بچپنا ہم پر بھی گزرا ہے، بندہ پاؤں رکھ کر اوپر ریت جمع کر لیتا ہے، پھر آرام سے پاؤں نکال لیتا ہے، گھر بن جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر میں توڑ دیتا ہے، پھر بناتا ہے۔ ماں باپ دیکھ کر کے کہتے ہیں ہمارے بچے کھیل رہے ہیں۔ آج اللہ کے بندے بلڈنگیں بناتے ہیں، بڑی اونچی اونچی منزلیں بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، آرام اور سکون سے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بھی کہتا ہے میرے بندے کھیل رہے ہیں۔ آپ بچیوں کو دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں گھروں میں کپڑے کی گڑیاں بناتی ہیں، ان میں گڈا بھی بناتی ہیں، گڈی بھی بناتی ہیں، سہیلیوں کو بلاتی ہیں، دعوتیں کرتی ہیں، پھر گڈی گڈے کی شادیاں بھی کرتی ہیں۔ ماں باپ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ میرے بچے کھیل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے اس کے بندے شادی ہال بک کراتے ہیں، آپ شادی ہالوں میں جاتے ہیں، دلہن سجائی جاتی ہے، دولہا سجایا جاتا ہے، نکاح پڑھایا جاتا ہے، آپ دلہن بیاہ کے گھر لے آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بھی کہتا ہے میرے بندے کھیل رہے ہیں۔ ساری کی ساری زندگی کھیل اور تماشا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کے باوجود ہم اتنے نا قدرے ہیں، اتنے نا شکرے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں کہتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، جب رب العالمین انسانوں کا امتحان لیتا ہے، آزمائش لیتا ہے، کسی مسئلے میں مبتلا کرتا ہے، آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور پھر انعام و کرام کی بندوں پر بارش کرتا ہے، خوشحالی دیتا ہے،
بنگلے جائیدادیں دیتا ہے، فیکٹریاں اور کاریں دیتا ہے، کاروبار چمکنے لگتا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ بندہ یہ کہتا ہے رب العالمین نے میری بڑی تکریم کی، مجھے عزت دی، مجھے نعمتیں عطا کی۔ وہی انسان جب رب العالمین منفی انداز میں اسے آزماتا ہے، فرمایا فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اللہ جب ایسے آزماتا ہے اس کے ہاتھوں کی فراوانی کو رب العالمین روک لیتا ہے، رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ زیادہ فراوانی میں کھیلنے والا انتہائی تنگ دستی میں آ جاتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، فوراً کہہ اٹھتا ہے میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا، میری توہین کر دی۔ انسان کسی حال میں بھی اللہ انعام و کرام کرتا رہے، خوش ہے بڑا، اور ذرا سا آزمائش آ جائے، یہی عورتوں کا حال ہے۔ ساری زندگی اس کا میاں اسے چکنی چوپڑی کھلائے، مرغ مسلم کھلائے، ہوٹلنگ کرائے، بوفے کھلائے، سب کچھ کرائے، اور ایک دن اگر گھر میں چٹنی کھانی پڑ جائے تو وہ ساری 10 سالہ محنت پہ پانی پھیر کے رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے میں تو پہلے ہی ابا سے کہتی تھی یہ کنگلا ہے، اس سے میری شادی نہیں کر، کنگلے سے شادی نہیں کر۔ میں تو جب یہ نہیں کہ اب تک میں کیا کھاتی رہی، میں تو جب سے آئی ہوں کچے پیاز اور چٹنی کھا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معراج والی رات مجھے جنت کے مناظر بھی دکھائے گئے اور دوزخ کے مناظر بھی دکھائے گئے تو میں نے دوزخ کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کی تعداد دیکھی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ غیبت بہت کرتی ہیں، دوسری یہ کہ خامدوں کی ناشکری کر، خامدوں کی ناشکری کر۔ اس سے بچا جائے، اس سے بچا جائے، قدر کی جائے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے۔ آج اس دور میں کتنی خواتین ایسی ہیں، یقین مانیے 30 35 40 سال عمریں ہو گئی ہیں اور ان کے رشتے نہیں ہیں۔ شکر پڑھنا چاہیے، اللہ نے آپ کو اپنے گھر والا بنا دیا، عزت دی، وقار دیا، ٹھاٹ دیا۔ بہو کو چاہیے کہ ساس سسر کو ماں باپ کا درجہ دے، اور ساس سسر کو چاہیے کہ بہو کو بیٹی کا درجہ دے، تاکہ گھر بستے رہے، گھروں میں محبت رہے، گھر پنپتے رہیں، اور بچوں پر اس زندگی کے بڑے اچھے اثرات مرتب۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی مسائل کا گھر ہے، مسائل میں الجھے ہوئے، اور صحیح معنوں میں جو اس سے بچ نکلنے کا راستہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ آپ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پورے کا پورا معاشرہ عرب خون کا پیاسا اور شرک اور کفر میں اترا ہوا پورا معاشرہ۔ بت پرستی کا یہ عالم تھا کہ بیت اللہ میں بھی 360 بت رکھے ہوئے، بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں اللہ کے گھر، اور نفرتیں ہی نفرتیں، قدورتیں ہی قدورتیں۔ شرک قدورت پیدا کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے، محبت میں درار ڈالتا ہے، ملنے نہیں دیتا، اور توحید محبت پیدا کرتا ہے، پیار پیدا کرتا ہے، الفت پیدا کرتا ہے۔ توحید، اور توحید کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے پہلا آپ کے اس معاشرے کے اندر انسانیت کا مسائل کا حل، پہلا حل یہ ہے کہ آدمی شرک سے بیزار ہو اور توحید کو اپنے دل و دماغ میں جگہ۔ اور یہ اس قدر اہم مسئلہ ہے، اس قدر اہم مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ دنیا ابھی معرض وجود میں نہیں آئی تھی،
نہ سورج، نہ زمین، نہ آسمان، کچھ بھی نہیں بنا، نہ چاند، نہ ستارے، نہ آپ کی کھیتی باڑی، کچھ بھی نہیں، اور انسان بھی نہیں، حیوان بھی نہیں، جنات بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت آدم علیہ السلام کی وہ بھی روح سے اور اس کی پشت سے قیامت تک جتنی دنیا آنی تھی، جو آ چکی وہ، جو موجود ہے یہ، جو آنے والی ہے وہ، سب کی سب آدم علیہ السلام کی پشت سے باہر نکالی، انہیں ایک خاص وجود دیا، خاص جسم دیا، اور ان سے ایک خاص سوال کیا۔ جس طرح آپ دنیا میں دیکھتے ہیں نا، کوئی توحید کانفرنس ہو رہی ہو، پھر ایک اسٹیج سیکرٹری ایک پرچہ لے کر آتا ہے، اسے کہتے ہیں قرارداد۔ وہ آپ کے سامنے قرارداد پڑھ کر سناتا ہے، پھر سنانے کے بعد آپ سے سوال کرتا ہے کیا آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ پھر سارے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں ہاں جی منظور ہے۔ سیم اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انسانی ارواح کا اجتماع بلایا، اور اس اجتماع میں اللہ نے ایک قرارداد پیش کی۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ وہ وقت یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو جب آدم علیہ السلام کی پشت سے اس کی پوری ذریت کو رب العالمین نے نکالا۔ نکالنے کے بعد اس اجتماع سے خطاب کیا، خطاب کرتے ہوئے رب العالمین نے جو قرارداد پیش کی، میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، تم دنیا میں میرے نمائندے ہوگے، دنیا میں تم میرے مہمان بن کر زندگی گزارو گے، میں تمہارا میزبان بنوں گا، پوری کی پوری زمین کو دسترخوان بنا کر بچھا دوں گا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دوں گا، طرح طرح کے کمکمے لگا دوں گا، لیکن تمہارے بھیجے جانے کا ایک ہی مقصد ہوگا۔ وہ ایک مقصد کیا ہوگا؟ دنیا میں رہتے ہوئے میری ہر طرح کی نعمت تم استعمال کرو گے، لیکن جب شکرانے کا وقت آئے گا تو اپنی جبینی نیاز میرے دروازے پر آ کر جھکاؤ گے۔ یہ رب العالمین نے عہد و پیمان لیا، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، سورج کو تابانی عطا کروں گا تمہارے لیے، چاند کو لمعانیت عطا کروں گا تمہارے لیے، ستاروں کو درخشانی عطا کروں گا تمہارے لیے۔ الست بربکم، مجھے بتلاؤ میری یہ نعمتیں پانے کے بعد مجھے اپنا معبود مانو گے کہ نہیں؟ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ کس کو اپنا داتا و دستگیر مانو گے؟ سبزے لہکیں گے تمہارے لیے، انادل چہکیں گے تمہارے لیے، گلشن مہکیں گے تمہارے لیے۔ الست بربکم، مجھے بتلاؤ تم اپنا معبود کس کو مانو گے؟ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ ساری دنیا کا نظام تم پر نچھاور کر دوں گا، سمندر متلاطم، دریا موجزن ہوں گے تمہارے لیے، ندیاں بلکھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے۔ الست بربکم، مجھے بتلاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ سب نے جب سنا، اللہ رب العالمین نے قرارداد کو پاس کروایا۔ قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا داتا ہے، تو ہی تو ہمارا پالنہار ہے، تو ہمارا رزاق ہے، تیرے سوا کسی کو نہیں مانیں گے۔ آج ہم سارے وہ وعدہ کالو بلا بھول بیٹھے، آج کسی کو یاد نہیں، آج اپنی جبین کو کوئی کسی کی درگاہ پہ جھکائے ہوئے ہے،
کوئی کسی کے آستانے پر جھکائے ہوئے ہے، کوئی گھوڑے کے آگے جھکا ہوا ہے، کوئی قبر کے آگے جھکا ہوا ہے، کوئی شجر کے آگے جھکا ہوا ہے۔ آج اس وعدے کو ہم بھلا بیٹھے، حالانکہ اس ساری کی ساری اولاد آدم میں اجمی بھی ہیں، عربی بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، نمک حلال بھی ہیں، نمک حرام بھی ہیں، سعادت مند بھی ہیں، شقاوت پسند بھی ہیں۔ سب نے کہا قالو بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ لیکن آج ہم اس وعدے کو ہم بھول بیٹھے، آج ہم نے اس کو بھلا دیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ آج ہر گلی میں داتے بنے ہوئے ہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، لاہور والا بڑا، دوسرے چھوٹے۔ اس طرح لوگوں نے رب العالمین کے مقابلے میں، جس طرح مشرکین مکہ نے بیت اللہ میں 360 بت سجا رکھے تھے، آج لوگوں نے دلوں میں بت سجائے ہوئے ہیں۔ جیسے کسی نے کہا دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ کسی نے کہا ہم نے تیرے ملنے کی ترکیب یہ سوچی ہے، دل میں ہی بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ۔ دلوں میں صنم خانے سجانے کے بعد جب وضو کر کے مسجد میں اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کو اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں، اسی کو اقبال نے کہا کبھی سر بہ سجدہ ہوا جو میں، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ارے کبھی اللہ کے ساتھ لو لگا کر، اللہ سے دوستی رکھ کر، اسے حاجت روا مشکل کشا مان کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کے دیکھو، یقین مانیے آپ کا سر بعد میں اٹھے گا سجدے سے۔ اللہ رب العالمین آپ کے آنسو اپنی دامن رحمت سے پہلے پوچھے گا، لیکن اللہ کے بن کے تو دیکھو، یہ شرط ہے کہ بندہ میرا بن۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میرے بندے دیکھو، 3 طرح سے آج ہم جن مسائل میں بھی گھرے ہوئے ہیں، 3 طرح سے آپ کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ ہر صورت قبول کرتا، تو آپ کی رائے گاہ نہیں جاتی، بیکار نہیں جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ 3 طرح سے، اس کی ایک طریقہ یہ ہے، آپ نے جو مانگا اللہ نے آپ کو وہی دے دی، وہ دعا قبول نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے دعا کی تھی تھانے دار بننے کی، اس نے تھانے دار کی بجائے آپ کو اسکول ٹیچر بنا یا کچھ اور بنا دی، اسے آپ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہے، حالانکہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ بعض دفعہ ہم اپنی نادانی میں اللہ سے کسی غلط چیز کا مطالبہ کر بیٹھتے ہیں، جو ہمارے فیوچر کے لیے، ہماری عاقبت کے لیے وہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت اس کے بدلے کوئی اور چیز دے دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کا چھوٹا بچہ جو 1 1.5 سال کی عمر کا ہے، گھٹنوں کے بل چلتا ہے، نیچے کہیں گھر میں چولہا رکھا، بجھا ہوا ہے چولہا، اس کے پاس ماچس رکھی، بچہ گھٹنوں کے بل چلتا گیا، اس نے ماچس اٹھا لی، تیلیاں نکالی، اب وہ ماچس اور تیلیوں کو رگڑ کے کھیلنے لگے، ماں کی نظر پڑ گئی، وہ جلدی سے بھاگ کے جاتی ہے اور بچے کے ہاتھ سے ماچس چھین لیتی، بچہ روتا ہے، چلاتا نہیں میرے کو ماچس چاہیے۔ ماں اس کا دل بہلانے کے لیے کچن سے اسٹیل کا گلاس اٹھاتی ہے، اسٹیل کا چمچہ لیتی ہے، گلاس میں ڈالتی ہے اور اس کو ایسے بجا کے گھنٹی کی طرح ساؤنڈ پیدا ہوتا ہے، بچے کی توجہ، رونا چھوڑ دیتا ہے، اس کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے۔ اب ماں ماچس خاموشی سے چھپا لیتی ہے اور گلاس اور چمچہ اس کو دے دیتی ہے کہ اب اس کو بجاتا رہے۔
بچہ یہ سمجھے گا کہ شاید اماں کی نظر میں میری ویلیو سے زیادہ ماچس زیادہ قیمتی، حالانکہ ایسا نہیں. ماں نے اس سے ماچس چھینی اس لیے ہے کہ ماں کی نظر میں بچہ زیادہ قیمتی، کہ یہ جلا بیٹھے گا، ہاتھ جل جائے گا، کپڑے جل جائیں گے، نقصان کرے گا. بچہ چونکہ نا سمجھ ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے چونکہ ماں نے ماچس نہیں دی، اس کا مطلب ہے ماں کو مجھ سے محبت ہے. یہی بندہ اپنی نادانی اور بے وقوفی میں یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تھانے دار بننے کی دعا کی تھی، اللہ نے تو مجھے مولوی بنا دیا، اللہ نے مجھے مولوی بنا دیا، تو لہٰذا میری دعا قبول. میرے ساتھی جتنے بھی میرے ساتھی، یہ طالب الرحمان شاہ ہو گئے، ڈاکٹر شفیق الرحمان ہو گئے، آپ کے سمندری والے خالد ظفر اللہ صاحب ہو گئے، ریحان معظم صاحب ہو گئے، سارے ہمارے ساتھی بہاولپور میں ہم اکٹھے رہے. سارے پروفیسر، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، ایک میں اکیلا ہوں جو مولوی. پڑھا ہوا میں بھی اتنا ہوں، تعلیم میری ان سے کم نہیں، بلکہ ان میں بعض پی ایچ ڈی نہیں ہے، میں نے پی ایچ ڈی بھی کی، لیکن میں مولوی ہوں. ایک جگہ تھی بہاولپور میں سیٹلائٹ ٹاؤن کے نام سے، وہاں ایک مسجد اقصیٰ ہے اہل حدیث، بالکل چوک کی جگہ ہے، ایلیمنٹری کالج کے بالکل سامنے. اس مسجد سے پہلے وہاں لکڑیوں کا ایک ٹال تھا، پٹھان کا، جگہ اہل حدیثوں کی تھی، اور اس نے قبضہ کر کے حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے عدالت میں کیس کر رکھا تھا. کئی سالوں کے بعد کیس جیت گئے، لکڑی کا ٹال فوراً ہٹوایا، اور حافظ صاحب نے ٹرک اینٹوں کا منگوایا بھٹے سے. تو طالب علموں سے کہنے لگے کہ جلدی سے جاؤ، ٹرک آیا ہے، اور ٹرک کو خالی کر، اینٹوں سے خالی کر. ان طالب علموں میں بھی شامل تھا. ہم جب وہاں گئے تو کچھ ٹرک کے اوپر چڑھ گئے، کچھ نیچے قریب کھڑے ہو گئے، کچھ تھوڑا فاصلے پر کر. اوپر والے 2 اینٹیں اٹھا کے نیچے والے کو دیتے تھے، وہ ایک چین بنا لی. اس میں سے اب سارے لڑکے چین میں کام کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد میں اس چین میں سے نکلا، 2 اینٹیں رکھی اور چڑھ کے میں بیٹھ سستانے لگ گیا. حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ کام کو دیکھنے کے لیے تھوڑی دیر کے بعد آئے. میری روڈ کی طرف پیٹھ ہے اور لڑکوں کی طرف میرا رخ ہے. حافظ صاحب نے مجھے دیکھ لیا کہ سارے بچے کام کر رہے ہیں اور یہ ایک بیٹھا ہوا. حالانکہ میں بھی پہلے کر رہا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا اس وقت میں بیٹھا ہوا. مجھے لڑکوں نے کہا خلیل حافظ صاحب آگے، حافظ صاحب. تو یہ شیخ اور یہ قاری صاحب فلانے، تو اب لوگ کہتے ہیں، ویسے بچپن سے تو سچی بات ہے ہم خلیل ہی. تو میں بھاگ کے لائن لگنے لگا، لیکن حافظ صاحب نے مجھے دیکھ. جب اندر آئے تو کہنے لگے مجھے میرے شاگردوں میں سے خلیل کا ڈر ہے کہ یہ مولوی بنے، یہ مولوی بنے. میں نے شرمندہ ہو کر میں نے پوچھا، میں نے کہا صاحب یہ آپ کیسے تو انہوں نے کہا اصل میں جس سے کوئی کام نہیں نہ ہوتا وہ پھر مولوی بنتا ہے، جس سے کوئی کام نہیں ہوتا وہ پھر مولوی بنتا ہے. بس وہ حافظ صاحب کے منہ سے نکلے ہوئے جملے آج میرے سارے کے سارے ساتھی ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، لیکچرار سب کچھ ہے، میں مولوی. الحمدللہ الحمدللہ اس مولویت میں اللہ نے مجھے اتنی عزت دی ہے، اتنی عزت دی ہے کہ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم، بہت کم. اتنی عزت دی. میرے ہم عصر دوست رش کرتے یار خلیل تو بڑا اچھا رہا، تو بڑا اچھا رہا. یقین مانیے میں نے زندگی میں وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ میں سواری کے انتظار میں کھڑا ہوتا تھا، حالانکہ بس کا کرایہ اس وقت 8 آنے ہوتا. میں کراچی میں نیا گیا، 79 کی بات،
8 आने किराया। मेरी जेब में वो 8 आने भी नहीं होते, 8 आने भी नहीं होते थे। खड़ा रहता था, शायद कोई मोटरसाइकिल वाला लिफ्ट दे दे, यहां से वहां ले जाए। लेकिन दीन के साथ वाबस्ता रहने से, दीन के साथ जुड़े रहने से अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है। आज मैं बसों में नहीं, जहाजों में आता, जहाजों में आता। ये सिर्फ दीन की बरकत। अपने बच्चों को आलिम बनाओ, फाजिल बनाओ, हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, इंशाअल्लाह दुनिया में भी इज्जत होगी और आखिरत में तो इंशाअल्लाह है ही, दुनिया में भी इज्जत। आप कभी भी दुनिया को अपनी मंजिल ना समझे। ये मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता है, मंजिल नहीं है, एक रास्ता है। लेकिन हम बेवकूफ हैं, हम इसे मंजिल समझ बैठे, हम इसे मंजिल समझ बैठे, जबकि ये रास्ता है मंजिल तक पहुंचने का। मंजिल आपकी जन्नत है, ये जन्नत आपकी असल मंजिल है। उसको आपने पाना है, उसको हासिल करना है। ये दुनिया की जिंदगी सब बेसबाती, बेहकीकत, कोई दवाम नहीं, कोई इस जिंदगी का कयाम नहीं। इस जिंदगी के 2 जहां, एक ये जहां, एक वो जहां। इन 2 जहां के दरमियां फासला एक सांस का। चलती रहे तो ये जहां, अगर रुक गई तो वो जहां। एक सांस ही चल रही है तो जिंदगी, रुक गई तो मौत। और मौत के बाद याद रख लो, कोई मुफ्ती हो, आलिम हो, फाजिल हो, चौधरी हो, सेठ हो, जिम्मेदार हो, मौत के बाद सबसे पहले अल्लाह ताला हमारी जात से हमारे नाम को खत्म कर। जब आप चारपाई पे पड़े होते हैं ना, मैयत की शक्ल, कोई नहीं कहता अरे चौधरी साहब को इधर लाओ, कारी खलील का सर इधर करो, पांव इधर करो, कोई नहीं कहता। सारे यही कहते मैयत इधर लाओ, मैयत को यूं रखो, थोड़ा आगे मैयत को सरकाओ, अरे मैयत को कंधा दो। कोई नहीं कहेगा कारी खलील को कंधा दो, चौधरी को कंधा दो। आपने दुनिया की हकीकत को देखा, ये क्या है, कितनी बेसबाती है इसके अंदर। सबसे पहले आपका नाम आपसे छीनता है। ओहदे तो सब बात की बात है कि मैं वजीर आजम था, डीसी था, कमिश्नर था, ये तो सब बात की बातें हैं। सबसे पहले नाम, जिसे हम मामूली समझते हैं, नाम जो माँ बाप बचपन में रख देते हैं, वो भी हम बिगाड़ के नाम लेते हैं। अब्दुल्ला होता है तो पंजाब में दुल्ला दुल्ला कहते रहते हैं सारी जिंदगी। नाम भी मत बिगाड़ा करो, उसका पूरा नाम लिया करो। लेकिन मरने के बाद वो बिगड़ा हुआ नाम भी खत्म हो जाता है और असली नाम भी खत्म, कोई नहीं नाम लेता। मेरे भाइयों, इस दुनिया पे क्यों लट्टू है, दुनिया पे क्यों लट्टू हैं जो इतनी बेवफा है। अगर हमारी जिंदगी लंबी हुई, दुनिया छोड़ जाएगी, और अगर दुनिया की उम्र लंबी हुई तो हम दुनिया छोड़, ये तो हम रोज देखते हैं, हमारे सामने रोज होता है। जिस दिन आपके दिल में दुनिया की बेसबाती और आखिरत की बका, ये यकीन जिस दिन आपके दिल में बैठ गया, यकीन मानिए दुनिया में सबसे कामयाब तरीन इंसान आप, कामयाब तरीन। आप तो कहते हैं ना कि मैंने माशाअल्लाह इतने घर बना लिए, इतनी दुकानें बना ली, इतने मेरे बच्चे, सबको मैंने कारोबार, शादियां भी सबकी करा, सब बरसरे रोजगार, अब मैं आसानी से मर सकूंगा। ये हमारी सोच, क्योंकि मैंने जो मेरी जिम्मेदारी थी जिंदगी में वो मैंने पूरी कर दी, अब मैं आसानी से मर सकूंगा। ये जो सब कुछ हमने करा दिया ना,
اگر بچوں کو ہم نے دوزخ سے نہیں بچایا، میں داخلہ نہیں کرایا، یقین مانی ہم نے بچوں کو کچھ نہیں۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو بندہ دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر لیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ دنیا کی کامیابی بھی، آخرت کی کامیابی بھی رب العالمین نے اسی ایک راز میں مضمر کر دی، دوزخ سے بچ جاؤ، جنت میں راہ آسان ہو جائے، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ فقد فاز، وہ ہے کامیاب۔ دوزخ سے بچ جانا، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، خود کو بھی بچاؤ۔ کاروبار کے لیے بالکل فکر کیجئے، لیکن حلال کی فکر کیجئے، حلال کمائیے، حلال کھائیے، حرام سے خود کو بچائیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو جسم حرام کی غذا سے پلا ہے، جنت سے زیادہ دوزخ حقدار ہے اس کی، جو حرام کے مال سے پلا ہے۔ اپنے جسم کو حلال سے بچائیے، اپنے جسم کو حرام سے بچائیے، ہمیشہ حلال کھلائیے۔ اس میں عورت کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے، عورتیں میاں کو حرام کھانے پر، کھلانے پر مجبور کرتی ہیں۔ مثلا دو پڑوسی ہیں، اس کا میاں بھی برابر والا ہے، ایک ہی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، سرکاری ملازم، ایک ہی رینک کے دونوں ہیں۔ اب بیوی بولے گی وہ جو برابر پڑوسن ہے، اس کا میاں جو جنید ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ کام کرتا ہے، اس کی بھی اتنی تنخواہ ہے، لیکن ہر ہفتے کوئی نہ کوئی چیز گھر میں نئی لے آتے ہیں۔ پچھلے ہفتے فریج لایا تھا، اب ٹی وی نیا لے کر آیا، پھر میں نے اس سے پچھلے ہفتے دیکھا تو کارپیٹ نیا لایا ہوا تھا۔ تیرا تو وہی چل رہا ہے جو میری شادی میں آیا تھا، اب تک چل، یہ تو کوئی چیز لایا ہی نہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ بھی اس کی اوپر کی آمدنی بہت ہے، تنخواہ اس کی بھی اتنی ہے، تو اب بیوی اس کو کہتی ہے کہ اس کی اوپر کی آمدنی ہے تو تیرے کو اوپر کی آمدنی ڈستی ہے کیا؟ تو بھی لے آ، گھر تو خوشحالی سے چلے گا۔ وہ اس کو مجبور کر۔ میرے بھائیوں، بیویوں کے کہنے پر حلال رزق نہ چھوڑو، اور میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے بھی کہوں گا اپنے میاں کو حرام کھانے پر مجبور نہ کرو، بلکہ شرط رکھ لو کہ میں چٹنی سے، کچے پیاز سے، روکھی سوکھی کھا لوں گی، لیکن کبھی گھر میں حرام کمائی نہ لانا۔ اور جب آپ بچوں کے پیٹ میں یہ حلال نوالا ڈالیں گے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی الجھی گتھیاں خود بخود سلجھنا شروع ہو جائیں۔ دنیا مثالیں دے گی، اللہ اولاد دے تو فلاں جیسی دے، اللہ نے کیسے بچے اتنے سلیقہ شاہ، باپ کے آگے ان کی آواز نہیں نکلتی، سر نیچے جھکائے کھڑے ہوتے ہیں، نظریں نیچے رکھتے ہیں، اتنے ادب، اتنا سلیقہ والے، یہ حلال کی برکت ہوتی ہے۔ اور حلال کھانے والی ماں بھی بچے کو فیڈ کرائے گی نا، بسم اللہ کر کے کرائے گی، دائیں سے ابتدا کرے گی، بچپن سے بچہ اسلامی رنگ میں رنگتا چلا جائے، اسلامی رنگ میں رنگتا چلا جائے۔ میرے بھائیوں، ان مسائل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی۔ ان کاموں سے خود کو بچا لو جو اللہ کو ناراض کرنے والے، ورنہ میں بار بار کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یقین مانیے یہ دنیا کھیل تماشا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے، سر پہ منڈلا رہا ہے اسرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے، آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے، یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، مگر آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے، وہ سب نے پینا ہے، وہ کھاری گھونٹ مزہ آئے یا نہ آئے، دل چاہے یا نہ چاہے۔
آپ کو بچپن یاد ہوں گے، ہمیں یاد ہے جب ہم دوائی نہیں پیتے تھے تو نانی ہماری وہ جو لکڑی کی ڈوئی ہے نا، کیونکہ وہ انگلی سے اگر منہ کھولتی تو ہم دانت دبا کر اس کی انگلی کاٹ لیتے، وہ ڈوئی منہ میں رکھ کے پھر دوائی ڈال، یہ دوائی پینی ہے موت کی، اور اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور یہ اس کے لیے آپ بڑھاپے کا بھی انتظار نہ کریں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اکثر بندہ بوڑھا ہوتا ہے پھر مرتا ہے، بعض دفعہ ہم نے نانے اور دادے کو پوتوں اور نواسوں کے جنازے اٹھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اللہ کے ہاں بالکل عجیب نظام، نہ کوئی عمر کا لحاظ ہے، بغیر عمر کو پہنچے۔ بعض دفعہ ابھی بچہ پیدا ہوتا ہے، ابھی خوشی کے سازیانے بج رہے ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر میں مرثیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا عجیب نظام ہے۔ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے ڈریے، اللہ کو اپنا کارساز و مشکل کشا مانیے، اسی کے آگے جھکیے، اسی کو اپنا دکھڑا سنائیے، اپنے جو اس نے اپنا رسول بھیجا ہے اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کیجیے، حلال کمائیے، حرام سے بچیے، اور حلال ہی گھر والوں کو کھلائیے۔ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو شجرہ ثمرہ دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت قاری ابوبکر صاحب کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے آپ جیسے نیک لوگوں سے میری ملاقات کروائی اور وہ میری اس ملاقات کا باعث بنے۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ اور جمعے کے بعد ان کے فرمان کے مطابق ایک مختصر سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی۔ اگر آپ ساتھیوں کے ذہن میں کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں جو اللہ نے توفیق دی اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔